السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ریحان رضا ہے اور آج ہم سنیں گے حضرت ایوب علیہ السلام کا دل کو چھو لینے والا واقعہ۔ ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے نبی تھے جنہیں اللہ نے بہت بڑی آزمائشوں میں ڈالا، لیکن انہوں نے جس صبر اور شکر کا مظاہرہ کیا اس کی مثال خود قرآن کریم میں دی گئی ہے۔ اگر آپ کو پیغمبروں کی حقیقی زندگیوں سے سیکھنے کا شوق ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پروفیٹ ایوب علیہ السلام کی حقیقت بھری کہانی۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو سیریا کی قوم ساران کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ایوب علیہ السلام بہت امیر اور نیک دل انسان تھے۔ اللہ نے انہیں بے حساب دولت، زمین، جائیداد اور بھیڑ بکریوں کے جھنڈ عطا فرمائے تھے۔ ان کے پاس ان کے نوکر چاکر اور بہت پھیلا ہوا کاروبار تھا جو دور دور تک مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں بھی دی تھی اور ساتھ ہی بہترین صحت اور طاقت سے نوازا تھا۔ اتنی نعمتوں کے باوجود ایوب علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہتے تھے۔ لوگ ان کے اخلاق اور امیرانہ انداز سے بہت متاثر تھے۔ ہر کوئی ان سے دوستی کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا تاکہ آنے والے ساری امتوں کے لیے وہ صبر اور ایمان کے سب سے بڑی مثال بن جائے۔ اور پھر شروع ہوا سخت آزمائشوں کا دور۔ دھیرے دھیرے وقت بدلا۔ اللہ کی طرف سے ایوب علیہ السلام پر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ان کا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، ان کی تمام دولت اور مال و متاع ختم ہو گیا، یہاں تک کہ وہ کفر و کافہ کی زندگی گزارنے لگے۔ پھر ایک ایک کر کے ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد، 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ان کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اولاد کا غم کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہوتا ہے، اور ایوب علیہ السلام نے یہ سب خاموشی اور صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ اس کے بعد ان کے بھیڑ بکریاں، جانور اور ساری جائیداد بھی ہلاک ہو گئی۔ اور پھر ایوب علیہ السلام پر آئی سب سے سخت آزمائش، ان کی صحت بھی ان سے چھین لی گئی۔ وہ ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے جس نے ان کے جسم کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ ان کے مانس تک گلنے لگے۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش اب اپنی انتہا پر تھی۔ اب ان کے دوست، رشتہ دار اور جانے والے سب ایک ایک کر کے دور ہوتے چلے گئے۔ انہیں ڈر تھا کہ یہ بیماری کہیں چھونے سے پھیل نہ جائے۔ آخر میں ایوب علیہ السلام کے پاس صرف ان کی وفادار بیوی رہ گئی جو دن رات ان کی خدمت میں لگی رہتی، انہیں کھلاتی پلاتی، دوائی لاتی اور اپنے ہاتھوں سے ان کی دیکھ بھال کرتی۔ جب گھر میں کچھ بھی باقی نہ رہا تو اس نے نیک بیوی نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تاکہ کچھ پیسے کما سکے اور اپنے شوہر کی دوا اور علاج پر خرچ کر سکے۔ ایوب علیہ السلام پر یہ آزمائش 1-2 مہینے نہیں بلکہ 12 سال تک جاری رہی، اور ایک روایت کے مطابق یہ میعاد 18 سال تک رہی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اتنے لمبے عرصے تک ایوب علیہ السلام نے کبھی شکوہ نہیں کیا بلکہ ہر حال میں صبر اور شکر کرتے رہے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ ایک دن ان کی بیوی نے عرض کیا، آپ تو اللہ کے نبی ہے، اگر آپ اپنے رب سے دعا کر دے تو وہ ضرور آپ کی بیماری دور کر دے گا اور حالات بہتر بنا دے گا۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام مسکرائے اور پوچھا، بتاؤ ہم نے اللہ کی نعمتوں میں کتنے سال آرام سے گزارے تھے؟ تو بیوی نے ادب سے جواب دیا، قریب 80 سال۔ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا، تو کیا میں اللہ سے شکایت کروں جبکہ اس نے مجھے 80 سال کی نعمتیں دی اور اب کچھ سال کی آزمائش دی ہے؟ ایوب علیہ السلام نے اپنے بیوی کی بات سنی، پھر نرمی سے مسکراتے ہوئے فرمایا، مجھے شرم آتی ہے کہ جتنا وقت میں نے خوشحالی اور نعمتوں میں گزارا ہے، ابھی اتنا وقت تو میں نے بیماری اور تنگی میں بھی نہیں بتایا۔ اللہ نے مجھے 80 سال تک آرام اور نعمتیں بخشی، تو کیا میں اب کچھ سال کی آزمائشوں میں صبر چھوڑ دوں؟ پھر انہوں نے فرمایا، جب تک 80 سال پورے نہیں ہو جاتے میں اپنے رب سے شفا کی دعا نہیں کروں گا۔ جیسے میں نے 80 سال نعمتوں میں گزارے ہیں ویسے ہی میں 80 سال اس بیماری اور مشکل میں صبر کرتے ہوئے گزار دوں گا۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام کی بیوی کا دل بھر آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ان کے شوہر چاہے تو بس ایک دعا سے یہ آزمائش ختم ہو سکتی ہے، لیکن وہ صبر اور بھروسے کی مثال بنے ہوئے تھے۔ وقت بتتا گیا، حالات اور بھی سخت ہوتے چلے گئے۔ اب تو لوگوں نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو گھر کا کام دینے سے بھی منع کر دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ بیماری ان کے ذریعے دوسروں تک نہ پہنچ جائے۔
اب نہ کوئی کام بچا نہ کوئی سہارا، صرف صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسہ باقی رہ گیا تھا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تک، پھر اگلے ویڈیو میں ہم بہت جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔